آ، ہماری اس دوسری ویڈیوز کے اندر ہم سیکھیں گے واٹ از کمپیوٹر. اچھا جناب، اگر ہم دیکھیں کہ پروگرامنگ کے نقطہ نگاہ سے کمپیوٹر کیا ہے، تو اگر ہم بات کرتے ہیں پروگرامنگ کے نقطہ نگاہ سے، تو کمپیوٹر کچھ نہیں ہے سوائے ایک مشینری ڈھانچے کے، جس میں ہم کچھ انپٹ پاس کرتے ہیں جو بائنری نمبر کی شکل میں ہوتا ہے. مثلا وہ انپٹ مختلف تاروں سے گزرتا ہوا ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ مثال لیں کہ کمپیوٹر ایک معصوم بچہ ہے جسے کچھ نہیں پتہ، تو یہ بے جانا ہوگا. ہر چیز ہم اس کو سمجھاتے ہیں، اور جو سمجھاتے ہیں جیسے ہی سمجھاتے ہیں وہ اس پر اسی طرح عمل کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمارا بچہ ہے، ہم اس کو بولتے ہیں بچے جاؤ دکان فلانی والی دکان سے یہ چیز لے آؤ. اب وہ بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ جاتا ہے اس دکان میں، اگر نہیں ہوتی وہ زحمت نہیں کرتا دوسری دکان جانے کا. وہ کہتا ہے ابو دکان میں جو ہے نا وہ چیز نہیں ملی، تو وہ واپس آ جاتا ہے. تو اسی طرح کمپیوٹر بھی جو ہے نا بالکل اسی طرح ہے، ایگزیکٹ جو ہم اس کو بتاتے ہیں وہ اسی طرح ہی کام کرتا ہے. اچھا، دوسرے جو ہے کمپیوٹر جو ہے نا وہ احساسات سے آ رہی ایک مشین کا نام ہم اسے کہہ لیں، جس کے پاس کوئی نہ جذبہ ہے، کوئی احساس نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسکرین کلیئر ہو جائے، تو جب تک ہم اپنی جو کمانڈ لین ہے اس پر CLS لکھ کر انٹر نہیں کریں گے، اسکرین کلیئر نہیں ہوگی. اس کے برعکس ہم صبح سے شام تک کمپیوٹر کی محنتیں کرتے رہیں گے کہ وہ اس کی اسکرین کلیئر کر دے، تو وہ نہیں کرے گا جب تک ہم اس کے اوپر کچھ ایکشن پرفارم نہیں کریں گے. انٹل انلیس کہ اگر ہم نے اس کو بتایا، ہم اس کی پوری رات پورا دن ہم اس کو منتی کرتے رہیں کہ بھائی اسکرین کلیئر کر دے، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اگر ہم اس کی کوئی مثال لیتے ہیں کہ مثال پر ہم نے ایک پروگرام بنایا جسے جیسے ہی ہم نے اس پہ انٹر پریس کیا، تو اب کیا ہوگا، کمپیوٹر فیس سیکورٹی گارڈ کو الارم بجا کر مطلع کر دے کہ اب ہم انٹر پریس نہ کریں. کمپیوٹر کے سامنے جیسے پورا گھر بھی جل جائے تو اس کو کچھ احساس نہیں ہوگا. مگر اس صاحب جو ہے نا ان کو کچھ وہ خود بھی جل جائے گا، لیکن اس کے کان پر جون تک نہیں رنگے گی، کیونکہ یہ ہر قسم کے احساسات سے عاری ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. معصوم تو نہیں کہہ سکتے، مطلب کہ معصوم جو ایک مشین ہے، اس کو جو ہے نا سوائے چند کمانڈس کے کچھ نہیں سمجھتے. جیسے اگر ہم اس کے اوپر کچھ لکھیں گے، کچھ بتائیں گے اس کو، تو وہ وہیں کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ کمپیوٹر ایک مشین ہے جس سے کچھ نہیں پتہ. ہر چیز ہم اس کو بتاتے ہیں، اس کو ہر بات سمجھاتے ہیں اور اس کے مطابق کام کرتا ہے. یہ سیمپل ڈیفینیشن ہے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کیا ہے. اب پروگرامنگ کی اصطلاح میں کمپیوٹر کیا ہے. اچھا ہم نے یہ تو جان لیا کہ کمپیوٹر کیا ہے اور پروگرام کیا ہے. ہم ذرا تھوڑا آگے چلتے ہیں اس طرف کہ کمپیوٹر ہی کیوں، آخر ہم کمپیوٹر کیوں استعمال کرتے ہیں. جب تمام کام جس طرح ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ مینولی ہو رہے تھے، تو ہم نے اپنے آپ کو کمپیوٹر کے ساتھ کیوں جوڑا، یا وہ کیا فوائد ہم اسے کہہ لیں، نقصانات تو نہیں کہہ سکتے، وہ کون سے فوائد ہیں جن کی بنا پر ہم نے اپنی اپروچ تبدیل کی اور ہم ایک کمپیوٹر پروگرام کے محتاج ہوئے. اگر ہم اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ مثلا مجھے اکاؤنٹنگ آتی ہے. اب میں کیا کرتا ہوں کہ بہت سے پیسے خرچ کر کے ایک مشین یعنی کمپیوٹر لے آتا ہوں، تو اسے تو کچھ نہیں آتا. اب کیا کروں، اب اس کے لیے میں ایک سافٹ ویئر مزید رقم خرچ کر کے بنواتا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں اسے اکاؤنٹنگ سکھاتا ہوں. جس طرح پھر ایک آپریٹر کو ماہانہ تنخواہ پر نوکری دیتا ہوں کہ وہ اسے چلا سکے. آخر اتنی درد سر کیوں، مطلب کہ پیسے بھی وہاں پہ، اور پھر جو ہے نا تو یہ کام میں مینولی کیوں، تو ہو رہا ہے آلریڈی.
تو مجھے یہ اتنا درد سر پالنے کی کیا ضرورت پڑی کہ بھائی میں ایک جو ہے نا اتنی مشکلات میں اپنے آپ کو جھنجھٹوں میں ڈالوں، جبکہ کام سیدھے سادے طریقے سے ہو رہا تھا. تو یہ کیوں ایک بیوقوف مشین خرید کر جیسے کچھ نہیں پتہ اور اتنا خرچہ مزید کر رہا ہوں. اچھا، جو جہاں پہ وہ لڑکا ہے آفس اور اس کی جو ہے نا بجلی اور یہ خرچے تو الگ ہیں. تو وہ کیا ایسے فوائد ہیں جن کی وجہ سے ہم کمپیوٹر کو استعمال کر رہے ہیں؟ ہمیں کمپیوٹر کے بنا جو ہے نا، تو اس کے اوپر اگر میں کروں تو جو تین فوائد ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم کمپیوٹر کو انسان پر ترجیح دیتے ہیں. مطلب تین ایسے فوائد جن کی بنا پر ہم کمپیوٹر کو انسان پر ترجیح دیتے ہیں. اس میں سے نمبر ون اگر میں بات کروں تو جو سپیڈ ہے یعنی رفتار. تو جو کمپیوٹر کی رفتار ہے وہ اس کی وجہ ظاہر بات ہے انسان کی رفتار سے کئی گنا زیادہ ہے، اور انسان جو ہے نا کھاتا پیتا ہکتا مکتا سارے کام ہے، کمپیوٹر کو کچھ نہیں کرنا ہوتا. دوسرا جو کیپیسٹی یا گنجائش جسے کہہ لیں، تو وہ ظاہر بات ہے کہ انسان جو ہے نا کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفہ، اور کمپیوٹر. اچھا، دوسری ایکوریسی یعنی صحیح یا غلطی. کمپیوٹر جو ہے انسان ظاہر بات ہے اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بھول بھی ہو جاتی ہے، احساسات ہے. اور چونکہ ہم نے بات کی کمپیوٹر کی، تو کمپیوٹر احساسات سے آ رہی ہے، تو وہاں پہ ظاہر بات ہے ایکوریسی بھی جو ہے نا وہ اس کی تیز. اچھا، اب ہم اگر بات کرتے ہیں کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں ہم نے رفتار اور کیپیسٹی اور ایکوریسی، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تمام کو ایک ایک کر کے. تو اگر رفتار کی بات کروں تو سب سے پہلے اور اہم فائدہ جو ہمیں کمپیوٹر کے استعمال سے ہو رہا ہے وہ ہے کہ سپیڈ. کمپیوٹر میں جو بائنری سگنل پاس ہو رہے ہیں ان کی رفتار لاکھوں کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے ہے. بالکل اسی طرح انسانوں میں بھی سگنل پاسنگ کا عمل ہوتا ہے. جس طرح کمپیوٹر میں سگنل پاسنگ کا عمل ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی انسانوں میں بھی سگنل کا عمل پاسنگ کا عمل ہوتا ہے. انسانی دماغ سے باقی جسم کی طرف جو سگنل پاس ہوتے ہیں جن کی رفتار تقریباً اگر ہم بات کریں کہ 10,000 میل فی سیکنڈ، بس یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے کمپیوٹر کو انسانوں پر برتری حاصل ہے. اب کمپیوٹر کو فائل سیو کر رہا تو اپنی اسی بے پناہ رفتار سے، اور اگر انسان کوئی چیز یاد کر رہا ہو تو وہیں 10,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے یہی معاملہ دوبارہ یاد کرنے اور ریسٹور کے عمل میں ہوگا. اور بالکل یہی بقیہ تمام کاموں میں کہ انسان کو رٹا لگانا پڑتا ہے، اس کو چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں، اس کو بھول جاتا ہے. اور کمپیوٹر کو جو ہے نا ایک دفعہ سیو کا بٹن دبا دو تو وہیں پہ سیو رہتی ہے، اور جب سرچ کرو تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں پہ رکھی ہے. اور اگر اسی طرح ہم کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں یا دماغ کی گنجائش کی بات کرتے ہیں، تو مطلب یہ کہ ہم کتنا بھی ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں بنسبت انسان کے دماغ کی. تو یہ کمپیوٹر اور انسان کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں کہ عام طور پر جو ہارڈ ڈسک ہمارے پاس دستیاب ہیں آج کل کے دور میں، وہ ہیں 80 گیگا بائٹ، یا اس سے بھی کچھ پتہ نہیں کتنے جو ہے نا گیگا بائٹس اور میگا بائٹس، پتہ نہیں کیا کیا ہے. سائنسدانوں نے جو آج تخلیق کی ہے نا دنیا کی، تو سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ دنیا کے کس آدمی نے اپنے دماغ کا سب سے زیادہ استعمال کیا.
تو پتہ چلا کہ آئنسٹائن نے کیا، اس نے اپنے دماغ کا تقریباً اسٹیٹسٹک کے لحاظ سے 9.7% حصہ استعمال کیا تھا، یعنی تقریباً 10واں حصہ استعمال کر کے انسان چاند، مریخ تک کو تسخیر کر چکا ہے۔ اگر مکمل کر لیا تو یقیناً وہ زمان و مکان سے بھی پتہ نہیں آگے آزاد ہو جائے گا، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے۔ اس 90.7% کو اگر بیٹس میں ناپا گیا تو اس کی کیپیسٹی بنی 40 میگا بائٹس۔ اچھا، جیسے اگر آپ کورس میں ظاہر بات ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کمپیوٹر میں ایک ڈیجٹ کا اضافہ کرنے سے کیپیسٹی ڈبل ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر 3 بیٹس کی جگہ ہے تو ہم 7 اسٹور کر سکتے ہیں، اور اگر 4 بیٹس ہیں تو ہم 15 اسٹور کر سکتے ہیں، 15 اسٹور کر سکتے ہیں۔ بالکل یہی فارمولہ انسانی دماغ میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کی مکمل کیپیسٹی آج تک معلوم نہیں کی جا سکی، مگر بات آ جاتی ہے پھر وہیں سپیڈ پر۔ اچھا، اگر ہم آگے جائیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یوں سمجھے کہ کمپیوٹر کے پاس جگہ تو کم ہے، مگر ہمارا ڈیٹا ہی اتنے زیادہ نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ جگہ کی ضرورت محسوس ہو، اور مزید یہ کہ کمپیوٹر اس جگہ کو بے انتہا رفتار سے استعمال کرنے کے قابل ہے۔ اب انسان کے پاس جگہ تو بہت ہے، مگر وہ بیچارہ اس رفتار سے اسے استعمال ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کمپیوٹر کو انسانوں پر برتری حاصل ہے۔ اگر ہم تھرڈ کے اوپر بات کریں، ایکوریسٹی، کمپیوٹر ایک ایکوریٹ مشین ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہا کہ آپ نے تو کیا حضرت انسان، اچھا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا حضرت انسان ایکوریٹ نہیں ہو سکتے؟ تو اگر نہیں تو کمپیوٹر کس طرح ہے؟ اگر حضرت جو انسان ہے، اگر انسان ایکوریٹ نہیں ہو سکتے تو کمپیوٹر کس طرح ایکوریٹ ہو گیا؟ تو اس کا جو سیدھا سادہ سے جواب ہے کہ پہلا مسئلہ تو سپیڈ کا ہے، کہ اگر آپ کو 2+2 کرنے ہوں اور آپ کے پاس تین مہینے کا وقت ہو تو کیا آپ غلطی کریں گے؟ بالکل نہیں ہے۔ آپ 3 مہینے کے اندر آپ کیا اس میں اتنی پریکٹس کر لیں گے کہ آپ کو غلطی نہیں ہوگی۔ انسان پھر مار کھاتا ہے کہ جہاں پر بات آتی ہے سپیڈ کی، تو دوسری بات یہ کہ کمپیوٹر ایکوریٹ نہیں ہے، بالکل وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ مطلب کہ اگر انسان کمپیوٹر کو جو اگر وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، آپ یوں سمجھ لیں بالکل اسی طرح جیسے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں گناہ نہیں کر سکتے، تو اسی طرح کمپیوٹر بھی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو بنیادی ہمارا لیکچر تھا کہ واٹ از کمپیوٹر اور کمپیوٹر ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہم نے سیکھ لیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اس کے اوپر کہ مزید اور کیا کیا ہے اس میں۔ بہت شکریہ۔